السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفنس رائٹر کے ساتھ۔ دنیا میں یہ خبر بہت حیرت سے لی گئی جب آسٹریلیا نے فرانس کی آبدوزوں کے معاہدے کو فارغ کر امریکہ سے ایٹمی آبدوزوں کی خریداری کا معاہدہ کر دیا۔ امریکہ نے آسٹریلیا کو جدید ترین آبدوزوں کی فراہمی کے علاوہ ان کی ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ یہ ساری صورتحال بہت مختلف تھی کیونکہ اس نئی ڈیل کے اعلان سے سہ افریقی جو مذاکرات ہو رہے تھے اور معاہدہ ہو رہا تھا امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان، اس میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ یہ معاہدہ بنیادی طور پر دفاعی تعاون، سائبر سیکورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تعاون کے لیے تھا۔ آسٹریلیا کو جن آبدوزوں کی فراہمی کی جائے گی وہ دنیا کی جدید ترین آبدوزیں ہوں گی جو سمندر میں بہت گہرائی تک جا سکیں گی اور دنیا میں سب سے خاموش ترین آبدوزیں جو ہیں وہ مانی جاتی ہیں۔ یہ خاموش ترین آبدوزیں چینی ساحلوں کی نگرانی کے لیے لی جا رہی ہیں، جو کہ خاموشی سے چینی ساحلوں کے ارد گرد جو ہے وہ اپنا کام کر سکیں گے۔ مسائل بڑھ چکے ہیں۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چین کے قریبی علاقوں میں اب اس کے لیے معاملات جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں رہے۔ چین کا رویہ اس علاقے میں بہت زیادہ جارحانہ ہو چکا ہے۔ تائیوان کے معاملے میں چین دن بدن جارحانہ رویہ اپنائے ہوئے ہے اور کوریائی پانیوں میں شمالی کوریا ہر ماہ بیلسٹک میزائلوں کا کوئی نہ کوئی تجربہ کر دیتا ہے، جو چین کے بہت قریب ہے اور چین کا بڑا دوست ملک ہے۔ بلکہ جنوبی کوریا سے شمالی کوریا کے مذاکرات جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے ناکام ہو چکے ہیں۔ اسی لیے امریکہ نے گوائم اور ڈیگو گریشیا کے جزیروں پر بھی بہت جو ہے وہ تیزی سے اپنے انتظامات جو ہیں وہ بڑھانے شروع کر دیے ہیں، اپنی افواج کو جدید بنانا شروع کر دیا ہے اور معاملات کو جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس نئے اتحاد میں انڈو پیسفک کی کمانڈ بھی شامل ہوگی۔ امریکہ جلد ہی جو ہے وہ سارے جو انڈو پیسفک کے ممالک ہیں ان کو اپنے ملک میں بلا کر ایک نئی پالیسی بنانے والا ہے۔ فرانس نے آسٹریلیا کے اس فیصلے کو اڑے ہاتھوں لیا ہے۔ فرانس نے آسٹریلیا اور امریکہ کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات فوری طور پر ختم کر دیے ہیں، بلکہ بہت سارے پروجیکٹ بھی جو ہیں وہ ختم ہونے کے پر آ چکے ہیں۔ بہت بڑے پروجیکٹ کے بند ہونے سے فرانس کو بہت مالی نقصان ہوا ہے اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا جو آسٹریلیا نے اتنا اچانک کیا کہ فرانس بھی اس پہ پریشان ہو گیا۔ اس میں مالی نقصان بہت زیادہ ہے۔ فرانسیسی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اگرچہ اس قدر جو ہے وہ کامیاب تو نہیں ہے اور اتنی جدید تو نہیں ہے کہ وہ امریکی کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر سکے، لیکن بہرحال فرانس کے لیے یہ بہت بڑی جو ہے وہ شرمندگی کی بات ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی کو چھوڑ کر آسٹریلیا جیسا دوست ملک جو ہے وہ امریکی ٹیکنالوجی کی طرف چلا گیا ہے۔ اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ $90 بلین سے تیار کی جانے والی آبدوزیں 12 آبدوزیں تھیں جو کہ روایتی تو تھیں لیکن دنیا کی جدید ترین آبدوزیں بنائی جا رہی تھیں۔ ان آبدوزوں کی جو تیاری کے لیے انیشلی یا شروع میں آسٹریلیا نے فرانس کو صرف $2.4 بلین دیے تھے۔ اگر فرانس اور آسٹریلیا کا یہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، جو کہ ختم ہو چکا ہے، تو فرانس عالمی عدالت کے ذریعے آسٹریلیا سے کروڑوں ڈالر جو ہے وہ اپنے نقصان کی مد میں وصول کرے گا۔ آسٹریلیا نے فرانس کے سخت رد عمل کے باعث اگرچہ دیگر آپشنز کے اوپر بھی غور شروع کر دیا ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ فرانس نے اپنی آبدوزوں کو ایٹمی آبدوزوں میں تبدیل کر فراہم کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے تاکہ اس کا بھی نقصان نہ ہو اور آسٹریلیا کا نقصان بھی نہ ہو۔ اس وقت آسٹریلیا کے پاس صرف 6 پرانی ڈیزل انجن آبدوزیں ہیں جو کہ بہت ہی محدود اسٹریٹجک اہمیت رکھتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ آسٹریلیا جیسا ملک جس کا دفاعی بجٹ ہمیشہ ہی محدود رہا ہے اور وہ کسی بڑے جو عالمی پھڈا ہے اس میں نہیں گیا، تو پھر اچانک اس کو اتنے مہنگے ہتھیار خریدنے اور امریکہ کے ساتھ مل کر اتنی بڑی اسٹریٹجک موو کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا پیش آئی ہے؟ کیونکہ آسٹریلیا ماضی میں کبھی بھی اتنے بڑے ایڈونچر میں پیش نہیں رہا۔ چین کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے اچھے رہے ہیں اور آسٹریلیا کبھی بھی چین کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ طور پر محاذرائی میں کبھی بھی ملوث نہیں رہا۔ لیکن یہ سلسلہ مکمل طور پر اس وقت چینج ہوا جب نئے آسٹریلوی وزیر اعظم نے
آ کر سارے معاملات کو جو ہے وہ ایسا ایسا تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ چین کے بارے میں پالیسی کو یکسر تبدیل کیا گیا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا الزام بھی چین پر لگا دیا گیا، جس پر چین نے بہت سخت رد عمل بھی دیا تھا۔ اس وقت نیوزی لینڈ نے آسٹریلیا کو منع کیا تھا کہ وہ اپنی پالیسیوں پر جو ہے وہ نظر ثانی کرے اور چین کے ساتھ براہ راست جو ہے کسی پڈے میں نہ جائے، لیکن آسٹریلیا اب اس راستے پر چل پڑا ہے جہاں پر چین کے لیے وہ ایک بہت بڑا دشمن بنتا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا کے مطابق امریکی آبدوزیں فرانسیسی آبدوزوں سے بہت زیادہ جدید ہیں۔ امریکی آبدوزوں کے ایٹمی ری ایکٹر کی جو عمر ہے وہ تقریباً 30 سال ہے، جبکہ فرانس سے لی جانے والی آبدوزیں اگر ایٹمی آبدوزیں بھی ہوں تو ان کو ہر 10 سال بعد جو ہے اپ گریڈ کرانا ہوگا، جو کہ آسٹریلیا کے لیے ممکن نہیں ہے۔ فرانس، برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا کے تعلقات اس آبدوز کی نئی ڈیل کی وجہ سے انتہائی شدید خرابی کی طرف جا چکے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سفارتی مسئلہ بن کر سامنے آ گیا ہے، جس کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط کرنا ہوگی، کیونکہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو فرانس اس مسئلے کو بہت اگریسولی حل کرنے جا رہا ہے، جس سے چین کو تو بہت فائدہ ہوگا، لیکن فرانس، برطانیہ، امریکہ